अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां मेज़बान फयाज़ नाच गुफ्तगू कंदासूं यकीनी तौर ते अॼुकल्ह मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो ई मौज़ू आहे अदम एतमाद जो जेका रिथ जेका आहे उहा नो कॉन्फ्रेंस मूव जेका नेशनल असेंबली में मुखालिफ़ धुर जे पार्टियुनि पारां जमा कराई वई आहे, पर उनखां पोइ जेको सूरत हाल पैदा थी आहे हिकु तरफ़ त वज़ीर आज़म साहब जेको आहे इलेक्शन कमीशन जे मनानामे जे बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा जे उन्हनि इलाइक़नि में मुसलसल जलसा करे पियो जिते जेको आहे इलेक्शन थियणा आहिनि, बल्दियाती इलेक्शन थियणा आहिनि, पर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन जी कंहिं बि जेको हिदायतुनि थी ऐं उनजी जेका रूल्स जी जेको आहे पासदारी करण लाइ तयारु न आहिनि। उन सां गॾु गॾु PTI जे पारां जेका हिकमत अमली जोड़ी वई आहे त 27 तारीख़ ते सॼे मुल्क मां माण्हुनि खे घुरायो वेंदो ऐं बकौल वज़ीरनि जे त 10 लख माण्हू गॾु थींदा। अॼु वज़ीर आज़म पाण जेको आहे हिकिड़े जलसे में ख़िताब कंदे चयो आहे त सभु माण्हू जेको आहिनि 27 तारीख़ ते उते पहुचनि। इहा जेका मंज़रनामो आहे कहिड़ी तरफ़ वधे थो, यकीनी तौर ते असां ॾिठो त गुज़िरियल ॾींहंनि में ख़ुदि मौलाना फज़लुर रहमान ऐं मुस्लिम लीग नून जे क़यादत बि पंहिंजे कारकुननि खे जेको आहे 23 तारीख़ ते उते पहुचण जी ॻाल्हि कई आहे। PDM जो जेको लॉन्ग मार्च 23 तारीख़ ते थियल हो, चयो वियो आहे त 23 तारीख़ ते काफ़िला रवाना थियनि पर 25 ते अची उते पहुचनि। 25 ते उहे पहुचंदा, 27 ते वज़ीर आज़म जी कॉल ते जेकॾहिं क्राउड उते D चौक ते पहुचंदो त पोइ इहा नो कॉन्फ्रेंस मूव खां अॻु जेका आहे सूरत हाल कीअं थींदी, ॿाहिरि जेको मंज़रनामो हूंदो, इन सॼे मामले जो जाइज़ो वठूं था पिया। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामियारा तज्ज़ निगार पेशावर खां असांखे ज्वाइन कनि था पिया मोहतरम जनाब हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। हुसैन साहब, क्या किस तरह देखते हैं कि ये जो कुछ दिनों से आप देख रहे हैं 27 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, फिर उसके जवाब में यहाँ PTI ने किया था, फिर प्राइम मिनिस्टर ने जलसों का ऐलान किया और अब जो है वो नो कॉन्फ्रेंस मूव जो है वो 9 तारीख को जमा हो गई। उसके बाद का जो मंजरनामा है ख़रीद व फरोख्त के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, गिरोह बंदियाँ भी हो रही हैं, मुख्तलिफ PTI के ग्रुप, कभी पहले तो जहांगीर तरीन का ग्रुप था, फिर अलीम खान का ग्रुप आ गया, फिर और ग्रुप आ गया और इत्तेहादियों ने जो है वो अपनी मुलाकातें अपना मीटिंग शुरू कर दी। मजबूरी तौर पर इन दिनों में जो कुछ हुआ है आप किस तरह देख रहे हैं मुल्क के सियासी टेम्परेचर के अंदर जो राइज आई है? देखिए ये बड़ा ही मौजू वक्त है कि ये बात की जाए और खासतौर से जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन पेश किया है उसके लिहाज से बहुत ज्यादा फिट बैठता है कि इन तमाम मामला की थोड़ी बहुत जो है इसकी एक जांच पड़ताल की जाए और इसका एक पोस्टमार्टम किया जाए। फिलहाल तो ये चीजें नजर आ रही हैं कि हुकूमत भरपूर तरीके से अपोजिशन को एक मुंहतोड़ किस्म का जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। अभी तक वो लोग खामोश थे, हुकूमत अभी तक ये समझ रही थी कि हमने हुकूमत करनी है और ये लोग जो है अपोजिशन में है ये चीखें धारते रहेंगे, लेकिन अब लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा नाजुक हो गई हैं। वज़ीर आज़म का भी अंदाजा हो गया है। इसके नाजुक होने की वजूहात सिर्फ ये नहीं है कि अदम इत्मीद आ रही है, बल्कि उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ में इसमें धड़े बंदी हुई, जो कि आपने क्लियर कट खास तौर से बड़े बड़े दो जो ग्रोह बताए उनमें एक जहांगीर तरीन ग्रुप और एक हलीम खान ग्रुप है, वो जब सामने आए फिर ऐसे जो नाराज जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो कि MNAs जी कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म हमसे मिलते नहीं, बात नहीं करते और जो भी पाकिस्तान में महंगाई का तूफान उठाए उसको कंट्रोल करने में वज़ीर आज़म नाकाम रहे हैं, उनका भी एक ग्रुप है, वो सामने आए। और खासतौर से फिर चौधरी बिरादरान का जो ये जो उतार चढ़ाव था कि जी है नहीं है, फाइनल वो नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अभी तक उनकी बात जो है वो एक पलड़े से दूसरे पलड़े में जंप मारने वाली है। इस लिहाज से फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक भरपूर किस्म का जो है जवाब देने को कहा और उन्होंने जल्द से भी शुरू की और अब 27 तारीख को उन्होंने एक शो ऑफ पावर भी उसका ललकार दिया है कि जी 10 लाख लोग जो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नो कॉन्फिडेंस होने वाला है, होने क्या जा रहा है? देखिए, जो भी अभी तक नाराज ग्रुप है, मैं इसमें आपको 3-4 चीजें बता दूं। एक है वो जो इत्तेहादी हैं, दूसरे वो जो कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप है, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, और तीसरा वो ग्रुप जो कि नाराज है। नाराज ग्रुप में कुछ लोग तो किसी सूरत में वापस नहीं आने वाले, उनमें नूर आलम जैसे जो MNA हैं जिनका ताल्लुक पेशावर से है, वो बहुत ही नाला हैं, बहुत ही गुस्सा हैं, उनकी जो नाराजगी है वो पिछले 1 साल से चल रही है और हुकूमत उसको सीरियस नहीं ले रही थी। तो इन लोगों ने तो वापसी इनकी कोई चांस नहीं बनता कि ये वज़ीर आज़म को वोट देंगे।
جہاں تک علیم خان اور جہانگیر ترین کا معاملہ ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ مسلسل حکومت کی طرف سے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ یہ ہے کہ وہ حکومت میں وزیر اعظم پاکستان کو لائے ہیں. یہی دو آدمی تھے جنہوں نے کہ سر توڑ کوشش کی تھی، کس خیال سے، کس لحاظ سے مستقبل میں ان کی پوزیشن کس پارٹی میں بننے والی ہے اگر وہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میری اپنی جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناراضگی چلتی رہے گی اور نو کانفیڈنس موشن کے دن سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یہ راضی ہو جائیں گے، یہ پیچ اپ ہو جائے گا. یہ کوئی فطری نہیں نظر آ رہا کہ یہ مخالفین کے ساتھ چلے جائیں. اور یہی حالت جو یہ چودھری برادران کی بھی ہے، کیونکہ ان کی پوزیشن اس وقت ہے کمزور، لیکن ان کی اپنی جو ممبران ہیں وہ کم ہیں لیکن پوزیشن بہت اسٹرانگ، سوری میں نے کمزور لفظ بولا، ممبران کم ہیں لیکن پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. اور ان کو بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں جب کیونکہ 1.5 سال ہی رہتا ہے اگلے الیکشن کے لیے، تو وہ کیا کہیں گے عوام سے. اب ان کے درمیان، ان کے اور مسلم لیگ کے درمیان دوریاں بہت بڑی زیادہ ہو گئی تھیں، اور لیکن یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے وہ اپنا بھاؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو نو کانفیڈنس موشن ایک بار گزر گئی تو اس کے بعد جو ریوارڈ ملنا ہے علیم خان کو، جہانگیر ترین کو اور جو چودھری برادران ہیں وہ تو آپ اور میں دیکھیں گے. لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے ایک بہت ہی بڑا دھچکا ہوگا. اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی یہ موت ہو گئی ہے. اور پھر عمران خان جو کچھ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک ایسا سیاستدان ہے جو کہ ضد اس میں بہت زیادہ ہے. آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہماری اکثر بات چیت ہوتی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے نائج آپ کے ساتھ، کہ آپ کہتے تھے کہ جی پرویز خٹک ناکام ہو گئے، ان کو کب ہٹا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا تھا کہ جی یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے عمران خان ایک بار فیصلہ لے لیتا ہے تو وہ اس ناکام آدمی کو ہی رگڑے گا. اور دیکھیں گے پورے 5 سال پورے کرائے اس نے. حسین شہید سہروردی صاحب پران پروگرام جا ریفرنس ॾियनि पिया त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जॾहिं परवेज़ खटक जेको आहे वॾो वज़ीर हो KPK जो, उन वक़्तु जेका उन सां गुफ़्तगू थींदी हुई उन जो हुन रेफरेंस पिया ॾिनो त उन वक़्तु बि जेको आहे इमरान ख़ान हिकिड़े ज़िद्दी अॻवान तौरु जेको आहे पंहिंजो साम्हूं आयो आहे बक़ौल हुसैन शहीद सोहरवर्दी जे. तो हिकिड़ो ज़िद्दी अॻवान आहे. ज़ाहिर आहे सियासत जेका आहे उहा मामला फ़हमी जो मामिलो हुजे थो, उनमें जेको आहे कसर खाई हलण जो नालो हुजे थो पियो, उनमें जेको आहे हिकमत अमलियुनि जे बुनियाद ते माण्हू खे जेको आहे किथे मिनत मेड़ करणी पए थी, पर असांखे नज़र अचे थो पियो त उहा सॼी सूरत हाल उहा जेका सियासतदान जी जेका बुनियादी ख़ूबी आहे इमरान ख़ान उन खां बिल्कुलु वांझल आहे. हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जेका गुफ़्तगू पिया कई उन मां लॻे ईअं पियो. बहरहाल हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा तव्हां ॾिठो त जेका इमरान ख़ान जेको आहे उहो मुल्क जे वज़ीर आज़म हुजण जे बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर आहे हिकिड़ो मुल्क जो हिकिड़ो आइनी इदारो आहे ऐं उनखे जेको आहे उहो बिल्कुलु पुठी ॾेई हले पियो. जी हुसैन साहब, आप बता रहे थे पुराने दिनों की बात जब हम प्रोग्राम किया करते थे जब वजीर आला KPK खटक साहब हुआ करते थे. जी, तो मैं बताता आपको कि वो उस वक्त उनकी जो मकबूलियत थी वो बिल्कुल जीरो हो गई थी और परवेज खटक को यहाँ पर बड़ा सख्त वक्त दो चीजें एक तो देखे ना, एक 2-3 चीजें इसमें से हम निकालते हैं. एक तो ये कि नो कॉन्फिडेंस मूव के मौके पर ये लाओ लश्कर लाना और जिस तरह का वज़रा बयान दे रहे हैं कि उनको जाना पड़ेगा 10 लाख के मजमे से, फिर वोट देने के बाद वहां से आना पड़ेगा, एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज है वज़रा की. आपके ख्याल में ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे वैसे ही जमहूरी इक़्तिदार, जमहूरी रिवायतें इतनी कमज़ोर हैं, अब उसमें और एक एटॉमिक पावर मुल्क, उसको ये लश्कर कशियां करके पार्लियामेंट के मेंबरान को दबाव डालना, ये किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है. दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन क्लियर एक अपना ये है कि वजीर आजम उन इलाकों में नहीं जा सकते जलसे करने, लेकिन ये मुसलसल जलसे कर रहे हैं. एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, वजीर आजम की ऑफिस एक आईनी इदारा है
ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ دوسرے آئینی ادارے کے اور اس کی ہدایتوں کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی وہ اپنا جو ہے وہ جس کو آپ ضد کہہ رہے ہیں ضد پہ تلا ہوا ہے. دیکھیے دو باتیں آپ نے کہی ہیں، دونوں کو بڑا کلیئرلی سمجھا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری اقدام ہیں سیاسی پارٹیوں نے اس کو رون دیا ہمیشہ سے، یعنی انہوں نے جو بھی غیر جمہوری کام کیا اس کو جمہوریت کے نام پر کیا ہے. تو یہ جو لاؤ لشکر لایا جا رہا ہے یہ بذات خود یہ سائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جمہوریت کی ایک شکل ہے کہ جی ہم عوام کو سامنے لا رہے ہیں. دوسری بات جہاں تک آپ نے یہ بتائی کہ الیکشن کمیشن نے آج تک جو بھی غیر جمہوری اقدامات کیے ہیں کسی بھی وزیر نے، کسی بھی مشیر نے یا کسی بھی وزیر اعظم یا صدر نے اس کو کہاں سخت وقت کا سامنا کرنا پڑا. اگر یہ کوئی بہت سخت قسم کی سزائیں ملتی رہتی تو آج الیکشن کمیشن کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی. وہ بار بار وارننگ ہی دیتے رہتے ہیں، آگے سے کوئی چھوڑ کام ہی نہیں کرتے اور وہ وارننگ لالو بات ہے، پھر ہر ایک اس کو فار گرانٹڈ لیتا ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ یہ جمہوری عمل ہے لوگوں کو لانا، لیکن جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہم احتساب کریں گے، گھیراؤ کریں گے اپنے لوگوں کا، جو لوگ ووٹ دینے جائیں گے. یہ سارا جو اس وقت جو اپنا ماحول بنایا جا رہا ہے اور پھر دوسری طرف سے بھی ظاہر اعلانات کر دیے گئے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہوتی ہے اس کو یہ چیزیں کنٹرول کرنی ہوتی ہیں. جب گورنمنٹ خود جو ہے لاؤ لشکر کی سیاست پہ چلا ہے، کیونکہ پہلے بھی عمران خان صاحب اپنا دھرنا دیا تھا تو اس وقت وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، تو گورنمنٹ نے استعفے دے دیے، گورنمنٹ نے قبول نہیں کیے، وہاں پہ بیٹھنے دیا گیا، پھر کہا میں ڈی چوک تک جاؤں گا، وہاں پر جانے دیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا جو کزن پارٹی تھی پی ٹی آئی کی وہ تو پی ٹی وی اور عمارتوں کے اندر گھس گئے. تو یہ حکومت میں ہونا اور اپوزیشن میں ہونا دو ڈیفرنٹ اپنا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. در حقیقت یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لاؤ لشکر لانے کی جو کوالیفیکیشن ان حالات میں ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کو ہوتی ہے، حکومت کو نہیں ہوتی ہے. حکومت نے کوشش کرنی ہوتی ہے اپنی سرکار بچانے کی، وہ لاؤ لشکر والے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہی وہ کام کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ چونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے وزیر اعظم عمران خان، وہ اپنے عددی تعداد کا خیال رکھیں. انہوں نے عوام کو جو ہے کال دے دی ہے اور یہ ایک تصادم کی طرف جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ 27 تاریخ کو ہونے والا کیا ہے، کیونکہ اگر یہ بھی آتے ہیں 1 ملین لوگ اور اپوزیشن نے بھی یہ کال دی ہوئی ہے وہ بھی آتے ہیں، تو یہ تو خدا نہ خواستہ پورا سیٹ اپ پیک اپ نہ ہو جائے. ابھی جو پہلے باتیں ہم کر رہے تھے اس پہ میں چاہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے یہ علیم خان، یہ ترین اور یہ جو ہے چودھری برادران یہ سارے راضی ہو جائیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ مائنس بوزدار، تینوں کا مطالبہ یہی ہے مائنس بوزدار. اور ظاہر ہے اور تینوں کی ایسپیریشن یہ ہے کہ مائنس بوزدار کا مطلب یہ ہے کہ اپنا چودھری کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا تخت لاہور کا وارث بنایا جائے، جبکہ ترین صاحب اور علیم خان کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی جو ہے، علیم خان تو خود کینڈیڈیٹ ہیں، اب ترین صاحب کی طرف سے وہ علیم خان بنتے ہیں کینڈیڈیٹ یا کوئی اور بنتا ہے، لیکن وہ بھی اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں. اب جو باتیں اب تک سامنے آئی ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اس نو کانفیڈنس موو کے بعد دیکھیں گے. اب وہ تو ظاہر چودھریوں نے اور دوسروں نے کچی گولیاں تو نہیں کھائیں کہ وہ اس بات پہ اپنا اس کے بعد نو کانفیڈنس موو تک وہ انتظار کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ بارگیننگ پاور جو ہمارا ہے اگر وہ مس ہو گیا ٹائم تو پھر تو ظاہر عمران خان اپنی ضد بنا لے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے جہاں تک اندازہ ہے، میں نے ابھی آپ کو جو پرویز خٹک کی مثال دی وہ اسی وجہ سے دی کہ وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت ہیں اور اس زمانے میں جبکہ پرویز خٹک چیف منسٹر تھے کے پی کے، ان کو ان کی یہ ایک خو میں ہے کہ وہ جب ایک بار پوسٹنگز اور اپوائنٹمنٹس کر دیتے ہیں تو پھر بدلتے نہیں ہیں. اور یہ خاص طور سے وزیر اعلیٰ کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر بھی یہ سچویشن تھی، وہاں پر بھی یہ سچویشن ہے. میرا نہیں خیال کہ بزدار بدلنے لگے ہیں، ہاں البتہ کچھ نہ کچھ ان کا آپس میں مفاہمت ہو جانی ہے آخری دنوں میں. اب وہ مفاہمت کے کس سلسلے میں ہونی ہے، اگلے ٹرم کے لیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ بدلے ہوئے ہوں گے، آپ کے گروپ سے آئے گا، یا اگلے 1.5 سال کے لیے وہ بدلنا چاہیں گے، تو یہ دیکھا جائے گا. مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ کسی صورت میں بھی بزدار کی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے، وہ ہر صورت میں رہے گا.
ہاں البتہ کوئی نہ کوئی ایسے بیچ میں لوگ پڑ جائیں گے جو کہ ان کے درمیان مفاہمت کریں اصل میں گے. یہی تو جھگڑا چل رہا ہے کہ بیچ میں پڑنے والے لوگ جو کہتے ہیں وہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں, اور اس نیوٹرلٹی کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے کیا رد عمل دکھایا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. وہ تو پڑھنے والے اور بیچ بچاؤ والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات میں راضی کر کے لے آتے ہیں ایک ٹیبل پہ, وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کام میں نہیں پڑھنا, اب آپ پولیٹیشین جا کے ڈیسائیڈ کر کے ہمیں بتائیں کہ جس کے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ اپنی شو کر دے, اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر جہاں آپ نے کرنی ہے کر لے. نہیں تو پھر اس کا تو مطلب وہی ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنا ٹرم پورا نہیں کیا. یہاں پر بھی سال پہلے ایک کی چھٹی ہو جانی ہے اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے گا ایک سال کے لیے, اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو جائیں گے. تو کچھ ایسے ہی معاملات مجھے لگ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سال پہلے 1.5 سال پہلے جو ہے وہ پھر فارغ ہوں گے. نہیں, لیکن یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو 27 کو بلا رہے ہیں لوگوں کو, یہ استعفیٰ دینے کے لیے بلا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت, اس کی شخصیت, وہ آخری دن میں استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیے, استعفیٰ دے دینا میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکے گا. عمران خان نے ابھی تک اس کی جو سپورٹس ہے, جو میدان میں اس نے جو جس طریقے سے ایکشنز کیے ہیں اور حکومت میں اور خاص طور سے پھر اپوزیشن لیڈر کے طور پر, میرا نہیں خیال کہ اس نے استعفیٰ دینے کے معاملات کو سیریس لینا ہے. مجھے لگتا ہے یہ آخری دم تک جائیں گے, اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آخری دم تک جائیں گے, اور مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ جو ناراض گروپ ہیں یعنی کہ چودھری برادران اور علیم خان اور جہانگیر ترین, یہ لگتا ہے ان کی سیاسی جو زندگی ہے وہ انہی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے فی الحال. تو میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ جب تک وہ جو اپنا نیوٹرل ہو گئے ہیں, جس کو ہمارے کچھ سیاستدان سلیکٹر کہتے ہیں, کبھی ان کا نام جو ہے اپنا کہا جاتا ہے کہ زراعت محکمہ زراعت والے, یا جو بھی ان کے نام مختلف ہمارے ٹرمینالوجی پولیٹیکل پارٹیز اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کرتی ہیں, جی وہ جب تک بیچ میں نہیں آئیں گے, کیوں علیم خان یا جہانگیر ترین یا چودھریز جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کیوں جائیں؟ ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے؟ کیونکہ اس آدمی نے تو ظاہر ہے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں بخشی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان اور ترین پہ تو ٹائٹل لگے کہ یہ ATMs ہیں, اس کی ساری الیکشن کیمپین سے لے کر پھر اس کے بعد لوگوں کو لانا لے آنا, اس کے سارے معاملات کرنا, جب وہ ان کا وقت آیا تو پھر اس وقت فیصلے اور ہو گئے. تو اس کو جب اکوموڈیٹ ہی نہیں کیا گیا تو وہ کیوں آئیں گے؟ اس آدمی پہ کیوں ٹرسٹ کریں گے ابھی؟ اگر وہ دوسرے, اگر وہ محکمہ زراعت والے یا جو وہ اگر ان کو لے آئیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ خان صاحب ان کے لیے اب ٹرسٹ وردی نہیں رہے. تو دیکھیں نا کہ ابھی تو بڑا ٹائم ہے نا, بیچ میں امپائر بیچ میں کوئی کردار ادا کر دے گا, ابھی تو بڑا وقت ہے جناب. تو یہ سلسلے اس طریقے کے ہیں کہ ان 1.5 سالوں میں جہانگیر ترین کو یا علیم خان کو یا چودھری برادران کو کیا مل جانا ہے؟ اگر بیچ میں امپائر آ جاتا ہے اور وہ کوئی بیچ میں مفاہمت نہیں, ہم لوگوں نے تو نیکسٹ سیٹ اپ کے لیے اپنا علیم خان نے جا کے ملاقاتیں کی ہیں, جہانگیر ترین سے بھی جو ہے نون لیگ مل رہی ہے, وہ تو نیکسٹ سیٹ اپ کے اندر اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ ہمیں انٹیکٹ کر کے دیں. نون لیگ کے ساتھ مل کر وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں 5 سال ان کے کمفرٹیبل ہے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں نا, یہ دیکھیں نا آرٹ آف پاسبل ہے سیاست, تو وہ بھی ممکن ہے. میں جو بتا رہا ہوں یہ بھی ممکن ہے. جو بندہ جس اسٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے, کیا پتہ چلتا ہے بیچ میں آ کے ایک دم سے وہ مفاہمت کرا دے کہ چلیں جی مزید دیکھتے ہیں, 6-8 مہینے مزید دیکھتے ہیں. تو اور پھر یہ کہ اسٹیبلٹی کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے کہ اگر ملک میں اسٹیبلٹی آتی ہے تو کس کس کو کتنا نقصان ہوتا ہے. FATF کا جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے. افغانستان میں ریسنٹلی ایک انتہا پسند گروپ حکومت میں آیا ہے, انہوں نے اپنے جو انکریشنز ان کی طرف سے ہو رہی ہیں, خاص طور سے TDP جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اگر ملک میں اس طریقے سے ہوتا ہے کچھ, تو دیکھتے ہیں آخری دنوں میں اگر امپائرز آ جاتے ہیں بیچ میں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی سیٹ اپ بدلنے میں نقصان ہے, تو میرے خیال میں وہ پھر اس طریقے سے ہو جائے گا. بیچ میں کچھ نہ کچھ لے دے ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناراض ہیں, جو یہ گروپس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ خود اب تک کی جو خبریں ہیں کہ ایک دن مثال کے طور پر وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے جلسے کے اندر
کہ مجھے جو ہے وقت کے سپہ سالار نے آرمی چیف نے فون کر کے کہا ہے کہ فضل الرحمان کے بارے میں یہ نہ کہو، لیکن میں تو کہوں گا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب جب پرائم منسٹر اور اتنی سینسٹیو ادارے کے سربراہ کی باتیں اگر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، وہ جلسوں میں اس طرح لے کے آئے اور دوسرے دن جلسے میں کہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، جب اس حد تک پرائم منسٹر چلا جائے تو آپ سمجھیں کہ وہ کیوں اس پہ کرامتیں پھر اس کی کیوں اس پہ کیا جائے گا، ٹرسٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے آپ بالکل آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ صحیح ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف انڈیویجولز نہیں ہیں، یہاں پر بڑے بڑے ادارے بیچ میں انوالو ہیں۔ اب وہ ادارے جو ہیں ادارے کے لحاظ سے سوچتے ہیں، اگر ہم یہ اس طریقے سے کہہ لیں کہ جی عمران خان کی ذات یہ ہے، مولانا فضل الرحمان کی ذات یہ ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف کی ذات، تو یہ تو بہت زیادہ بات نیرو ہو جائے گی۔ براڈلی اسپیکنگ ہر ادارے میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں اور کوئی بھی آ کر جو ہے مزید آگے آ کر ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جناب اس قسم کے حالات میں یہ تصادم نیشنلی جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا یہ تصادم نیشنلی چینج آف گورنمنٹ کے لیے مثبت ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید نے تانا زنی کر دی کہ 5 ووٹوں پہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمیں وزارت اعلیٰ دی جائے، پھر جب اپنا چودھریوں نے تڑی دی تو پھر وہ کہنے لگے نہیں میرے تو اوپر تو ان کے احسانات ہیں۔ اب تک کی جو وزیر اعظم سے لے کر جو ایکٹیو وزراء ہیں ان کی روش یہ ہے کہ وہ اتحادیوں سے کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، آرمی چیف کے بارے میں بھی وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ اپوزیشن کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ آج تک کے جلسے کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی طرف سے بھی جو حکومت ہوتی ہے جو کول ڈاؤن کرنے کی طرف جاتی ہے، وہ اتحادیوں کو ملانے کے لیے کول ڈاؤن کرتی ہے، وہ حزب اختلاف کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا وہ ادارے جن کی سرپرستی میں یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ان کو اگر کوئی گریونسز ہیں تو ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب تک عمران خان اور اس کے وزراء کسی سمت میں بھی کول ڈاؤن کی پالیسی پر نہیں جا رہے۔ نہیں دیکھیے نا کہ ابھی وقت ہے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، تقریباً مور اور لیس ابھی کوئی 12-14 دن ہیں مزید۔ ان 12-14 دنوں میں کچھ وقت وہ کہتے ہیں نا کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ، ابھی یہ فارورڈ کا ٹائم ہے کہ سخت زبان استعمال کی جائے، اس کے بعد یہ ریٹریٹ کی طرف آئیں گے اور پھر یہ وہ چیز ایکسپٹ کریں گے۔ ابھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو وہ قیمت بڑھتی جا رہی ہے نا، دیکھیے نا 40 کروڑ سے 70 کروڑ تک تو قیمت لگ گئی ہے ابھی تک، مطلب یہ خبریں آ رہی ہیں، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقت میں ایسا ہے کہ نہیں، لیکن یہ خبریں ہیں کہ 40 سے 70 کروڑ تک قیمت بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ ایٹیچیوڈ نہ رہا تو یہ کہ اور بڑھتی جائیں گی، تو فی الحال تو یہ ہے کہ اس کو فارورڈ رکھا جائے اور پھر جو ہی دیکھ لیا جائے تو پھر جو ہی ڈیٹ قریب آتی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ نارملائز ہونے لگ جائیں گے۔ اچھا یہ بات آپ نے کی، پیسوں کی بات کی، اور ظاہر پاکستان کے اندر جب بھی یہ ہوتا ہے کسی زبان میں محترمہ کے خلاف جو نو کانفرنس موو ہوئی تھی تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، خود محترمہ آن ریکارڈ ہیں کہ اسامہ بن لادن نے پیسے لگائے تھے اس نو کانفرنس موو کے اندر۔ جی لیکن اس وقت کا جو منظرنامہ ہے جب اتحادی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت سے شکوے ہیں، وہ چودھریز بھی کہہ رہے ہیں، کل آپ نے دیکھا مہر بخاری کے ساتھ جو چودھری پرویز الہی کی بات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ ہمارا سب کا 100% ٹلٹ جو ہے وہ حزب اختلاف کی طرف ہے۔ باپ والے آپ نے دیکھا کے پی کے اندر تو ان لوگوں نے اپنا اعلان ہی کر دیا کہ ہم کے پی کے گورنمنٹ سے جو کوalition ہے اس سے نکل رہے ہیں، اور وہاں کی بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے ملاقاتیں جا کے کی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا سندھ کے لیے ایک مشترکہ پروگرام کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، ساتھ ملنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کا گروپ تو اس نو کانفرنس موو سے پہلے بنا ہوا ہے، اس کی اپنی گریونسز ہیں جہانگیر ترین کی، علیم خان کا گروپ اس سے پہلے بنا ہوا ہے، اس کی اپنی گریونسز ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو پیسے کی کھیل کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان کے تو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بہت ساری شکایتوں کا ایک انبار ہے عمران خان، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سہارا مل جائے تو ہم چھوڑ دیں گے، پیسوں کی ضرورت کہاں سے آئی؟ دیکھیے یہاں پر بالکل ایسا ہی ہے، پچھلے دنوں سے یہ پینڈولم سوئنگ کی طرح ہو رہا ہے، مطلب کئی ملاقاتیں کئی ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے بیانات بازی بھی ہو رہی ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں، نہیں جی ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام سلسلہ چلتا رہے گا، ہر ایک اپنے بھاؤ کو بڑھا رہا ہے۔
जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जी पैसों की बात कोई नहीं है, तो बहुत से ऐसे मेंबरान हैं जो कि सिंगल मेंबर हैं और वो राब्ते हो रहे हैं उनके साथ भी। लेकिन आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि ये इक्का दुक्का की बात नहीं है, बड़े बड़े ग्रुप्स की बात है, और बड़े ग्रुप्स के अपने बड़े स्टेक्स हैं, वो सिर्फ करोड़ों में नहीं है, वो बल्कि बड़ी बड़ी पोजीशंस के लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि असल में तो मसला मंबा वही बना हुआ है ना कि रोजगार का मामला है, जिसमें तरीन की भी नजरें हैं, अलीम की भी नजरें हैं, चौधरियों की भी नजरें हैं। वो 2-4 करोड़ 20-40-50 करोड़ का तो मामला उनसे नहीं बनेगा ना, वो तो एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह अगर देखें तो MQM जो है या जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उनको जाम कमाल ने बिल्कुल कह दिया कि हमसे तो बात ही नहीं करते, वो संजरानी के थ्रू हमें मैसेज भेजते हैं। तो हमारी पार्टी को तो उन लोगों ने बिल्कुल अंडरमाइन किया हुआ है। जाम कमाल ने बिल्कुल वाजे कह दिया कि हम तो इस हुकूमत ने तो हमसे बात करना गवारा नहीं समझा। बिल्कुल ऐसा है, और ये चीज बहुत ज्यादा इनको कॉस्टली पड़ने लगी है। मैं जो अभी आपको बता रहा हूं वो ये है कि इमरान खान को जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ऑफर करना होगा। वो ज्यादा क्या होगा ये अभी का वक्त नहीं है। मैं समझता हूं कि ये अभी भी टाइम है कि वो बड़ी ऑफर आने दी जाए। हम अभी बहुत ज्यादा कबल वक्त है कि हम सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब या बाप जो है बलूचिस्तान में उसको जो कुछ उनकी जो शिकायत है उस तक महदूद रखें डिस्कशन को। मैं समझता हूं कि अभी आने वाले वक्त में वजीर आजम को इससे बढ़कर कुछ ऑफर करना होगा इन लोगों को, ताकि ये उनके कैंप में रहें। ना देने की सूरत में ऑफकोर्स उनको पैकअप करना होगा। अच्छा, आपने बात की नूर आलम खान की। KPK से मैं आपसे मालूम करना चाहूंगा कि किसी जमाने में अपना परवेज खट्टक ने भी आंखें दिखाई थी प्राइम मिनिस्टर को कि आपको वजीर आजम हमने बनाया है और आप हमसे सलाह मसलत किए बगैर इस तरह किस तरह फैसले करते हैं। वहां पे हमने देखा कि जो पेशावर के मेयरशिप के ऊपर महमूद खान का जोर एक तरफ था, शाह फरमान जो गवर्नर हैं उसका जोर एक तरफ था। तो उस वक्त भी हमें KPK के अंदर भी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो पहले फेज के अंदर जो सीटें दी गई उस पे बहुत सारे गिरोह जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आए। इस वक्त वहां पे KPK के अंदर PTI के रैंक्स के अंदर क्या पोजीशन है? देखिए, PTI KP में जो है बहुत ज्यादा उनके प्रोविंशियल असेंबली में मेंबरान की तादाद बहुत ज्यादा है। अभी इधर कोई ऐसा बागी ग्रुप उठता भी है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर पोजीशन में है। यानी ये कि हुकूमत जो है वो इस वक्त स्ट्रांग है। हाँ, अलबत्ता ये है कि MNAs की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो MNA जो बागी ग्रुप में शामिल हुए हैं वो नूर आलम हैं, वो सबसे ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा खुलकर वो अपने इजहार भी कर रहे हैं अपनी नाराजगी का। बाकी यहाँ पर KP में फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अवाम में जो रिजेंटमेंट है मौजूदा हुकूमत के लिए वो ज्यादातर महंगाई की वजह से है, तेल की कीमतों के बढ़ने की वजह से है, जो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, जब 23 को भी काफिले निकलेंगे तो मौलाना की वजह से KPK जाहिर है वहां से उसकी बड़ी तादाद निकलेगी। फिर जब 27 से निकलेंगे तो खान साहब की वजह से, तो मतलब ये बैटल जो है वो KPK और पंजाब के लोगों ने लड़नी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल दुरुस्त का। बड़ी मेहरबानी है हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर तर्जनिगार हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब पिशार बस गॾु असां कोशिशि कयूं पिया त गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां वठी कोयटा में भी असां तव्हांखे अपडेट कयोसीं, जावेद लांगा साहब खे ज्वाइन कयोसीं, ऐं लाहौर में जेको आहे कल असां सां जेको आहे शाहीन कुरैशी साहब गॾु हुआ। अॼु असां पिशावर जे अंदरि जेको आहे तर्जनिगार है वो कीअं पिया सोचनि उहो व्यू पॉइंट तव्हां ते पहुचायोसीं। असांजी ख्वाहिश आहे त असां तव्हांखे मुल्क जे सभिनी पावर कॉरिडोर्स या पावर सेंटर्स खां जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ तर्जनिगार ऐं मुख़्तलिफ़ जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उनजो व्यू पॉइंट तव्हां ते पहुचायूं। अॼु कोई प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाज़ खे इजाज़त सां गॾु।